السلام علیکم پیارے ناظرین۔ ضربہ کو زندگی کا پہلا بڑا جھٹکا تب لگا جب وہ 6 سال کی ہوئی۔ اس کی دادی اچانک خالہ کے گھر پہنچی اور ضد کرنے لگیں کہ اب ضربہ اپنے اصل گھر یعنی اپنے والد کے پاس رہے گی۔ وہ 6 سال کی بچی جو اپنی خالہ کے آنچل میں سکون پاتی تھی، اچانک خود کو ایک ایسی حقیقت کے سامنے کھڑا پاتی ہے جہاں اسے بتایا گیا کہ جس عورت کو وہ ماں کہتی ہے وہ اس کی ماں نہیں، اور جس گھر کو وہ اپنا سمجھتی تھی وہ اس کا اپنا نہیں۔ خالہ زبیدہ نے بہت کوشش کی کہ ضربہ کو ان سے دور نہ کیا جائے، لیکن ضربہ کے والد ارسلان صاحب اپنی ضد پر قائم رہے۔ ضربہ کے ماموں نے بھی بہن کی بجائے بہنوئی کا ساتھ دیا، اور یوں ایک روتی بلکتی بچی کو اس کے بچپن کے آشیانے سے جدا کر دیا گیا۔ ارسلان صاحب نے ضربہ کے آنے سے کچھ عرصہ قبل دوسری شادی کر لی تھی۔ ان کی دوسری بیوی سمینہ نے شروع میں تو ضربہ سے بہت پیار دکھایا، لیکن جلد ہی اس کے رویے میں تلخی آ گئی۔ وہ ارسلان صاحب کے کان بھرنے لگی کہ ضربہ بدتمیز ہے اور آگے سے جواب دیتی ہے۔ ضربہ جو ابھی زندگی کے اتار چڑھاؤ سے ناواقف تھی، والد کی ڈانٹ کھا کر دوسرے کمرے میں جا کر چھپ جاتی اور گھنٹوں اپنی خالہ کو یاد کر کے روتی۔ اس کے والد کے گھر میں اسے ہمیشہ ایک اجنبیت کا احساس رہتا۔ دادی اور پھپھو بھی خالہ زبیدہ کے خاندان کو پسند نہیں کرتی تھیں، جس کی وجہ سے خالہ کا ضربہ کے گھر آنا جانا بند ہو گیا۔ لیکن خالہ کی ممتا اسے تنہا کیسے چھوڑتی؟ وہ ہر ہفتے چھپ کر ضربہ کے اسکول پہنچ جاتی اور اسے ڈھیر سارا پیار اور تسلی دے کر جاتی۔ یہی وہ لمحات تھے جو ضربہ کی زندگی کی کل کائنات بن گئے۔ خالہ زبیدہ کا بیٹا آیان ضربہ سے 3 سال بڑا تھا۔ بچپن میں دونوں ساتھ کھیلتے تھے اور ضربہ اسے صرف اپنا بہترین دوست اور بھائی سمجھتی تھی۔ لیکن جب ضربہ بڑی ہوئی تو خالہ نے ایک دن اسکول میں اس سے اپنے دل کی بات کہی۔ بیٹی، میرا خواب تھا کہ تجھے اپنی بہو بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں، لیکن تمہارے ددیال کی نفرت نے ہمیں جدا کر دیا۔ ان الفاظ نے ضربہ کے دل میں آیان کے لیے ایک خاص جگہ بنا دی۔ وہ گھر جو اسے اب تک پرایا لگتا تھا، اسے وہاں سے نجات کا واحد رستہ آیان کی محبت میں نظر آنے لگا۔ ضربہ جب 10ویں جماعت میں تھی تو ایک روز اس کی خالہ اسکول نہیں آئیں۔ وہ پریشان ہو گئی اور اسکول کے باہر اسے آیان ملا، جس نے بتایا کہ خالہ شدید بیمار اور ہسپتال میں داخل ہے۔ ضربہ کی بے چینی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنی سہیلی فرا کی مدد لی اور دادی سے جھوٹ بول کر ہسپتال پہنچی۔ وہاں آیان اور ضربہ کی ملاقات ہوئی، جہاں دونوں نے ایک دوسرے کو حوصلہ دیا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ضربہ اس کے بعد بھی چند بار چھپ کر خالہ کی عیادت کے لیے گئی، لیکن ایک رشتہ دار نے اسے دیکھ لیا اور گھر والوں کو خبر کر دی۔ سزا کے طور پر ضربہ کا اسکول جانا بند کر دیا گیا اور اس پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ میٹرک کے بعد ضربہ کی زندگی کا سب سے مشکل دور شروع ہوا۔ اسے بال چھڑ نامی بیماری لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کے بال گرنے لگے۔ اس بیماری اور جائیداد کے تنازع کی وجہ سے اس کے چچا نے اپنے بیٹے کا رشتہ واپس لے لیا۔ ارسلان صاحب نے ضربہ کی شادی ایک انتہائی دولت مند اور بیرون ملک مقیم شخص ذوالقرنین سے کر دی۔ ذوالقرنین ایک بد اخلاق، شرابی اور تشدد پسند انسان تھا۔ وہ رات دیر سے گھر آتا اور ضربہ پر تشدد کر کے مطالبہ کرتا کہ وہ اپنے والد سے جائیداد اپنے نام کروا کر اسے دے۔ ایک دن ارسلان صاحب بیٹی سے ملنے آئے تو ضربہ کا چہرہ زخموں سے چور تھا۔ باپ کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ اسی وقت ضربہ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور طلاق کا مقدمہ کر دیا۔ طلاق یافتہ لڑکی کے لیے معاشرے میں جینا مشکل کر دیا جاتا ہے، لیکن آیان اور خالہ زبیدہ کی محبت سچی تھی۔ جب خالہ کو معلوم ہوا کہ ضربہ پر کیا گزری ہے تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ وہ آج بھی ضربہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہے۔ ارسلان صاحب جو اپنی بیٹی کے دکھ میں ٹوٹ چکے تھے، انہوں نے فوراً یہ رشتہ قبول کر لیا۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ دولت سے زیادہ اپنوں کی محبت اور خلوص اہم ہے۔ ضربہ جب آیان کی دلہن بن کر خالہ کے گھر پہنچی تو اسے لگا جیسے وہ اپنے اصلی گھر لوٹ آئی ہے۔ آیان نے اس کا بہترین علاج کروایا۔ ڈاکٹروں کے مہنگے علاج سے فرق نہ پڑا، لیکن محبت اور پرسکون ماحول نے معجزہ کر دکھایا۔
ایک سادہ سے نسخے سے ضربہ کی بیماری ختم ہو گئی اور اس کے بال پھر سے گھنے اور خوبصورت ہو گئے۔ ضربہ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی منصوبہ بندی کر لے، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ سچی محبت اور مخلص رشتے ہمیشہ مشکل وقت میں ڈھال بن کر سامنے آتے ہیں۔ ضربہ کو اس کی کھوئی ہوئی خوشیاں مل گئیں اور وہ مکان جسے وہ پرایا سمجھتی تھی اب اس کا اپنا خوشحال گھر تھا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔